آج ایسے نوجوانوں کی سوچ ہے کہ نہیں؟ اور میرے پاس بھی پیسے ہوتے ہیں نا، تو میں بھی تمہیں دکھاتا کہ کیسے عیشی ہوتی ہے، میں بھی ہوائی فائرنگ کرتا، میں بھی شرابیں اڑاتا، میں بھی. سورۃ اللیل میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 قسمیں کھانے کے بعد ایک بڑی اہم بات کا تذکرہ فرمایا. واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے، غالب آ جاتی ہے. والنہار اذا تجلی، قسم ہے دن کی جب وہ روشنیاں بکھیرنے شروع کر دیتا ہے، روشن ہو جاتا ہے. وما خلق الذکر والانثی، قسم ہے اس کی جو اللہ نے پیدا کیا ہے، چاہے وہ مذکر ہے یا مؤنث، نر و مادہ. ان سعیکم لشتی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ یقیناً تمہاری کوششوں کے انداز مختلف، تمہاری سوچوں کے انداز مختلف، عمل کرنے کے انداز مختلف، عقائد و نظریات مختلف. ان سعیکم لشتی، یقیناً تمہاری کوششیں مختلف ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، رہا وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اللہ سے ڈرتا رہا، واتقى، اور ڈرتا رہا اللہ تعالیٰ سے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے اچھی بات کی، یعنی توحید کی تصدیق کی. ہر اچھی بات جو اللہ نے اس کی طرف نازل کی ہے بذریعہ رسول، اس کی اس نے تصدیق کی. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، فرمایا کہ ہم ایسے آدمی کے لیے جنت کی طرف راستوں کو آسان کر دیتے ہیں. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور رہا وہ شخص جس نے بخیلی کو اختیار کیا، کنجوس بن گیا اور اپنے آپ کو مستغنی، بے نیاز سمجھنے شروع ہو گیا کہ مجھے تو کسی کی ضرورت نہیں، مجھے کسی کی حاجت نہیں. تکبر اس کے ذہن کے اندر پیدا ہو گیا. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور ہر اچھی بات کی اس نے تکذیب کر دی، جھٹلا دی. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، فرمایا کہ ہم ایسے آدمی کو تنگی کے راستوں کی طرف اس کا چلنا آسان کر دیں گے، یعنی وہ جہنم کی طرف چلنا شروع ہو جائے گا. تو سامعین محترم، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے مختلف کردار کے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، مختلف اعمال کرنے والے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں. کچھ ایسے عظیم لوگ ہیں، ایسے عظیم ہستیاں ہیں جو صبح ہونے سے بھی پہلے منہ اندھیرے مسجدوں میں جا کر اللہ کے سامنے فجر کی نماز پڑھتے ہیں، باجماعت پڑھتے ہیں، اور اپنے دن کا آغاز منہ اندھیرے ہی اللہ کی عبادت اور اس کی کبریائی کے تذکرے کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں. اور کچھ ایسے بد نصیب ہیں جو منہ اندھیرے ہی نکل جاتے ہیں اور اپنے کام کاج کی طرف نکل جاتے ہیں، اور ذہن میں ارادہ کیا ہوتا ہے کہ آج ہم نے فلاں کو چونا لگانا ہے، آج ہم نے فلاں پر ظلم کرنا ہے، آج ہم نے فلاں کے ساتھ ڈنڈی مارنی ہے، فلاں کے ساتھ فلاں زیادتی کرنی ہے، آج ہم نے کرپشن کرنی ہے، آج ہم نے فلاں بدکاری کرنی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو ایسے ہے کہ نہیں؟ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو جن کی رات ہوتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے تہجد پڑھیں گے. جب رات چھا جاتی ہے تو خیال اور فکر اور غم یہ ہوتا ہے کہ میں نے آج رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے تہجد کی نماز پڑھنی. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فرمایا ایسے خوش نصیب ہیں، ایسے نیک لوگ ہیں جن کے پہلو بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں، یعنی وہ راتوں کو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، سوئے نہیں رہتے. یدعون ربهم خوفا وطمعا،
اپنے رب سے ڈرتے ہوئے بھی اور اپنے رب سے امید لگاتے ہوئے بھی اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، فریادیں کرتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بد نصیب اور بدبخت ہیں جو رات کا انتظار اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ رات ہوگی تو فلاں گھر کے اندر ڈاکہ مارنے کا موقع ملے گا، راستے میں کسی راہگیر کو لوٹنے کا موقع ملے گا، رات ہوگی تو ہم کسی کے گھر کے اندر نقب زنی کر سکیں گے، رات ہوگی تو ہم شراب و شباب کی یا شباب کی محفلیں سجا سکیں گے، دن میں تو یہ کام ہو نہیں سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ انداز مختلف، اعمال مختلف ہے، سوچنے کا انداز مختلف ہے۔ دیکھیں دونوں حضرت آدم کے بیٹے، ایک قابیل ہے اور ایک حابیل ہے، دونوں نے قربانی پیش کی ہے، ایک کی قربانی کو قبول کر لیا گیا، دوسری کی قربانی کو رد کر دیا گیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس کی قربانی رد ہوئی ہے وہ جا کے اسے پوچھتا کہ بھی بتاؤ آپ کی قربانی کے اندر کیا خاص بات ہے اور میرے اندر کون سی خامی ہے، مجھے بتاؤ میں اپنی اصلاح کروں تاکہ میری قربانی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جائے۔ لیکن اس کے ذہن میں شیطان نے یہ بات ڈال دی اور حسد پیدا کر دیا کہ جب تک تو اس بھائی کو قتل نہیں کرے گا تیرا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ایک طرف قابیل ہے، قال لأقتلنک، اس نے کہا میں تجھے قتل کروں گا، اور دوسری طرف حابیل ہے، اسی باپ کا بیٹا ہے، جس نے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، اے میرے بھائی اگر تو میری طرف ہاتھ اس نیت سے بڑھائے گا کہ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو جو مرضی کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن میں تجھے قتل نہیں کروں، میں تجھے کچھ نہیں کہوں۔ دونوں ایک باپ کے بیٹے، انداز مختلف، رویہ مختلف، سوچ ہی مختلف۔ اور آگے چلیے، ایک طرف فرعون ہے جس نے اپنی کرسی بچانے کے لیے، اپنی حکومت بچانے کے لیے ہزاروں بنی اسرائیل کے معصوم نوزائیدہ بچوں کو قتل کر دیا، ذبح کروا دیا۔ کس لیے؟ اپنی کرسی بچانے کے لیے، کہ کسی شیطان نما جادوگر نے یا کسی کاہن نے اس کو یہ بات سمجھا دی کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جس سے تیری حکومت کو خطرہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں ان کے بچے پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا، پیدا ہو گئے تو باقی نہیں چھوڑوں گا، نذبح ابناءہم، ہم ان کے بچوں کو ذبح کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے لیے مسیحا بن کر آئے، مظلوموں کے حامی و ناصر بن کے آئے۔ انداز مختلف، اطوار مختلف ہے، کردار مختلف۔ ایک طرف قارون ہے، اللہ نے دنیا جہاں کی دولت سے نوازا ہے، اور اگر اللہ کی راہ میں اس میں سے کچھ خرچ کر لیتا اس کے مال میں کچھ کمی نہیں آنی تھی۔ حضرت موسیٰ نے کہا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اے قارون جو اللہ نے تجھے مال دیا ہے اس مال میں سے اپنے آخرت کے گھر کے لیے بھی کچھ تیار کر لے، اس کے لیے بھی کچھ محنت کر لے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی احسان کر۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، میرے علم کی وجہ سے، میری صلاحیت سے۔ اور دوسری طرف حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی مال اللہ نے ان کو بھی دیا ہوا تھا، اور حالت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے کہ کون ہے من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ، جو اس تنگی والے لشکر کو تیار کرے گا جنگ تبوک کے موقع پر، اس لشکر کو جو تیار کرے گا اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے اللہ کی جنت ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دی کہ جب جنت لینی ہے تو پھر اس کے بعد یہ نہیں دیکھنا ہے کہ پیچھے کیا بچتا ہے، اصل تو سٹوری جہاں پہ ہو رہی ہے، اصل تو بچت یہاں پہ ہو رہی ہے، جو میرا مال وہاں لگ رہا ہے یہ سیونگ ہے میری۔ اور اپنے گھر سے 1000 دینار سونے کی اشرفیاں، اور آج کل کی مالیت کے مطابق کروڑوں روپے کا مال، 1000 دینار سونے کی اشرفیاں اٹھا کر لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے متعجبانہ انداز میں
سونے کی اشرفیوں کو کبھی ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں پلٹ رہے ہیں، کبھی اس ہاتھ سے اس ہاتھ میں پلٹ رہے ہیں، اور آپ کی زبان مبارک سے یہ خوشخبریاں نکل رہی ہیں، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی کر لے اس کو اس کا کوئی بھی عمل نقصان نہیں دے سکتا ہے۔ عثمان کو جنت کی خوشخبری مل چکی ہے، مال دونوں کے پاس، لیکن سوچنے کا انداز مختلف، کردار مختلف ہے، عمل مختلف ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں کا انجام بھی ایک جیسا ہوگا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کے اندر بھی ایسا نہیں ہوتا۔ ایک بچہ جو آپ کے گھر میں رہتا ہے، آپ ہی کا بچہ ہے، اور آپ کا اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے، آپ کی ہر بات مانتا ہے، آپ کے کہنے سے پہلے آپ کی بات پوری کر دیتا ہے، آپ کی خوشنودی کے لیے ہر کام کرتا ہے، اور دوسری طرف وہ بچہ ہے جو صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک آپ کی زندگی کو عذاب بنا کے رکھتا ہے۔ بتلائیے دونوں برابر؟ جب ایک ہی والد کے دو بچے اس کی نظر میں برابر نہیں ہے تو کیا خیال ہے اللہ نے سب کو برابر کر دیا ہے؟ یہ کیسی سوچ ہے، یہ کیسی فکر ہے کہ سارے برابر ہیں؟ کہاں سارے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک شخص 60 سال میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، شرک سے دور رہتا ہے، توحید اس کی زندگی میں رچ بس جاتی ہے، سنت سے محبت کرتا ہے، ہر خیر کا کام، ہر نیکی کا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسری طرف ایک انسان ہے کہ دنیا کا کون سا گناہ ہے جو وہ نہیں کرتا۔ آج ہمارے لبرل لوگ کہتے ہیں اور قیامت کے منکرین کہتے ہیں کہ سب برابر ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ہم مسلمانوں کو، تابع داروں کو، فرما برداروں کو مجرموں کی طرح بنا دیں؟ جو مجرم ہیں، ہمارے نافرمان ہیں، ان کو اور تابع داروں کو، فرما برداروں کو ہم ایک ہی صف میں کھڑا کرتے ہیں؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ کیسی سوچ پال رکھی ہے تم نے؟ امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربه، وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتا ہے اور سجدے میں گر جاتا ہے اور وہ آخرت سے ڈرتا ہے، اپنے رب کی رحمت کی امید لگائے ہوئے ہے۔ کیا یہ اس آدمی کی طرح ہے جو راتوں کو نقب زنیاں کر رہا ہے، جو راتوں کو چوریاں اور ڈاکے ڈال رہا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسی سوچ ہے؟ اس لیے سامعین محترم، دنیا کے اندر آج ایسی سوچ پائی جاتی ہے، بلکہ یہ بہت پرانی سوچ پائی جا رہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں ہے، یہ ویسے ہی باتیں ہیں، ایویں ڈراوے ہیں، بس یہی دنیا ہے اور اس دنیا میں جو کرنا ہے کر لو۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیکوکاروں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دینا ہے اور برے لوگوں کو ان کی برائیوں کا حساب دینا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرعون اور موسیٰ ایک ہی صف میں کھڑے ہو؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ فرعون کے بارے میں فرمایا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، فرعون اور اس کی آل جو ہے اس کو شدید ترین عذاب میں داخل کر دو، اور موسیٰ تو اللہ کی جنتوں کے مہمان ہیں۔ تو سامعین محترم، سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ انسان کی جیسی سوچ ہوگی اس کا عمل اس کے تابع ہوگا، جیسی انسان کی سوچ ہوگی۔ اگر آپ کی سوچ سیکولر ہو چکی ہے، الحاد والی ہو چکی ہے، اگر آپ کی سوچ آخرت کے منکرین والوں جیسی ہو چکی ہے، تو پھر آپ کا عمل بھی اس کے مطابق ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے دین اسلام نے سوچ اور فکر کو بدلنے پر بہت زور دیا ہے، بڑی محنت کی ہے سوچ کو بدلنے کے لیے، اور قرآن پاک کے اندر تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو اس طرح سے بیان فرمایا، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ۔ فرمایا کہ آپ ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجئے۔ دنیا کی زندگی تو ایسی طرح ہے جس طرح آسمان سے پانی برستا ہے، زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے زمین کے اندر سے سبزیاں اور اناج اگتا ہے، کھیتیاں لہلہانا شروع کر دیتی ہیں، پھول کھلتے ہیں، پھل نکلتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ سارے کے سارے باغات ختم ہو جاتے ہیں، کھیت کٹ جاتے ہیں، اور لہلہاتے کھیت بالکل زمین کے ساتھ مل جاتے ہیں، فصل چورا چورا ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ یہی دنیا کی زندگی کی مثال ہے کہ انسان ایک وقت ہوتا ہے کہ اس کی نخروں اور اس کے سٹائل، اس کا ایک اپنا ہی انداز ہوتا ہے،
اس کے اپنے نخرے ہوتے ہیں، اپنا ہی اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے زندگی گزارنے کا، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ بالکل پھر وہ کبھی ادھر گر رہا ہے تو کبھی ادھر گر رہا ہے، اب وہ لاٹھیوں کے سہارے چل رہا ہے۔ تو دنیا کی زندگی تو اسی طرح ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، فرمایا کہ یہ اولاد اور مال یہ دنیا کی زندگی کی زینت ضرور ہے، بالکل ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، دنیا کی زندگی کی یہ زینت ہے، خوبصورتی ہے، لیکن اصل خوبصورتی کیا ہے؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، فرمایا کہ اصل چیز یہ ہے کہ کسی انسان کے پاس باقی رہنے والے نیک اعمال موجود جو ان کے رب کے ہاں بھی اس کے لیے بہتر ہے، اور انہی سے امید بھی لگائی جا سکتی ہے کہ کل مجھے یہ کام آئے گی، کیونکہ اللہ نے جب فیصلے کرنے ہیں تو خوبصورتی دیکھ کے فیصلے نہیں کرنے، اللہ نے رنگ اور نسل دیکھ کے فیصلے نہیں کرنے، اللہ نے قد کاٹ دیکھ کے فیصلے نہیں کرنے، اللہ نے اس کی نسل اس کا قبیلہ دیکھ کے فیصلے نہیں کرنے، اللہ نے فیصلہ کرنا ہے عمل کی بنیاد پر۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ سامعین محترم، آج لوگ دنیا کی زندگی میں نئے سے نئے منصوبوں کے لیے، نئے سے نئے اپنی زندگی میں چیزیں پیدا کرنے کے لیے مشاورتیں کرتے ہیں، اور باقاعدہ اس وقت دنیا کے اندر، اور میں کوئی جدید دنیا کی بات نہیں کر رہا، مغربی دنیا کی بات نہیں کر رہا، اسی پاکستان کی بات کر رہا ہوں، یہاں پہ ایسے ادارے موجود ہیں، ایسی کنسلٹنسی فرمز موجود ہیں جو آپ کو باقاعدہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اس وقت پاکستان میں کون سا کاروبار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے کاروبار میں کوئی خرابی آ رہی ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ نے ٹھیک کرنا ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ ایسے ادارے موجود ہیں جو آپ کو مشورہ دیتے ہیں دنیا کی زندگی میں بہتر سے بہتر ہونے کے لیے، آگے سے آگے بڑھنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے۔ کاش کوئی ایسا ادارہ بھی بن جائے جو ہمیں آخرت کی زندگی میں سے بھی، آخرت کی زندگی میں بھی آگے سے آگے بڑھنے کے لیے ہمیں کوئی رہنمائی کر دے کہ بھئی وہاں بھی کیسے آگے بڑھنا ہے۔ جو اصل ہماری زندگی ہے، اس 60 سال کی زندگی جو قسمت والوں کو ہی نصیب ہوتی ہے، اس کے لیے تو اتنے مشورے ہیں، اس کے لیے تو اتنی محنتیں ہیں، اس کے لیے باقاعدہ ایڈوائزر رکھے جا رہے ہیں، لیکن جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، چاہے وہ قبر کی زندگی ہے اور چاہے وہ اس کی بعد کی زندگی ہے، اس کے لیے بھی کوئی مشورے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہم اپنی اولاد کے لیے مشورے کرتے ہیں، بچہ میٹرک پاس کر جائے تو جا کے مشورے کرتے ہیں، ہاں جی اس کو کس میں داخل کرنا ہے، پری انجینئرنگ میں اسکوپ ہے کہ نہیں ہے، پری میڈیکل میں اسکوپ ہے کہ نہیں ہے، اس کا فلاں جو ڈپلوما ہے اس کا آگے کوئی اسکوپ ہے کہ نہیں ہے۔ ہم جا کے لوگوں سے مشورے کرتے ہیں، اس کو کوئی ٹیکنیکل چیز سکھانی چاہیے نہیں سکھانی چاہیے۔ اولاد کے بارے میں مشورے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ لیکن وہ مشورے ہمارے خالی دنیا کی زندگی کی حد تک۔ کاش کبھی ہم یہ بھی مشورہ کریں کہ یہ کون سی چیز ہے جو میرے بچے کی آخرت کے لیے بہتر ہے، کون سی چیز ہے جو میرے بچے کی قبر کی زندگی کے لیے بہتر ہے۔ یہ بات کوئی سوچنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ہمیں صرف یہی زندگی نظر آ رہی ہے۔ ہم جن کو سنتے ہیں، جو ہمارے رہنما ہیں، یا ہمیں یوٹیوبر ہیں، جو ہمارے فیس بک پہ بیٹھے ہوئے دانشور ہیں، وہ ہمیں یہی سمجھاتے ہیں کہ دیکھو وہ تو فلاں کہاں سے کہاں چلا گیا، وہ تو ملینز میں کما رہا ہے، وہ تو کروڑوں میں کما رہا ہے، خالی یوٹیوب چینل سے کما رہا ہے، اور تم کیوں پیچھے بیٹھے ہو؟ ہمارے ذہنوں میں یہی باتیں ہیں۔ ایک تو ہمارے اندر ویسے ہی دنیا کی محبت موجود ہے، ویسے ہی ہر انسان کے اندر فطرتی طور پر یہ لالچ موجود ہوتی ہے، تو وہ نہلے پہ دہلا، وہ پہلے ہی جو لالچ موجود ہے اس پہ مزید مسالہ لگا کے اور اس لالچ کو بڑھا دیتا، اور پھر انسان یہ بات نہیں دیکھتا کہ میں جو طریقہ اختیار کر رہا ہوں کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ پھر وہ کہتا ہے بس میں نے حاصل کرنا ہے، میں نے اس مقام تک پہنچنا ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس مقام تک پہنچنے میں جو راستہ ہے وہ راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے بھی یا نہیں، بس میں نے اس راستے تک پہنچنا ہے، میں نے مشہور ہونا ہے، میں نے بڑا آدمی بننا ہے، میں نے اس بڑے مقام تک پہنچنا ہے، بس مجھے نہیں پتا کہ درمیان میں جو مرضی کرنا ہے کرتے چلے جاؤ۔ سامعین محترم، سوچیں بدلی جا رہی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اس دور کے اندر بھی جہاں اس قدر مادہ پرستی عام ہے، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ہر خیر کے کام میں سب سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہیں کوئی خیر کا کام ہو رہا، کہیں کوئی خیر کا کام ہو رہا، ان کے ذہن میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اس کام میں شریک ہو جاؤں۔ راولپنڈی کے اندر چودھری محمد یونس صاحب رحمہ اللہ تعالی، آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں، ایک مسجد کے وہ ناظم تھے۔ عام طور پہ مساجد میں یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ چندہ کرنا منع ہے، یہ اجازت کے بغیر چندہ کرنا منع ہے۔ ان کی مسجد کا معاملہ یہ تھا
کہ کوئی کشمیر سے آ رہا ہے، کوئی بلتستان سے آ رہا ہے، کوئی وزیرستان سے آ رہا ہے، کوئی پشاور سے آ رہا ہے، کوئی لاہور سے آ رہا ہے، کوئی فیصل آباد، جہاں مرضی سے کوئی آ جائے، وہ کہتے تھے کہ میں اس خیر کو روکنے والا نہیں ہوں، اور ہر سائل کے ساتھ، ہر مانگنے والے کے ساتھ تعاون کرتے تھے۔ اور ان کی نیت کیا تھی؟ نیت بڑی زبردست، سوچ بڑی زبردست۔ سوچ یہ تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا ہر طرف میری پارٹنرشپ ہو جائے، ہر جگہ میری پارٹنرشپ ہو جائے، مجھے مرنے کے بعد بلتستان سے بھی اجر پہنچ رہا ہو، کشمیر سے بھی آ رہا ہو، پشاور سے بھی آ رہا ہو، لاہور سے بھی آ رہا ہو، فیصل آباد سے بھی آ رہا ہو۔ آج لوگ ایسے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ دنیا کے لیے ایک دکان ادھر بنائی ہے، دوسری دکان ادھر بنائی ہے، تیسری فیکٹری ادھر بنائی ہے۔ کیوں؟ اگر کسی ایک میں کوئی سردی گرمی ہو بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، 3-4 دکانیں اور بھی ہیں، وہاں سے کام چل جائے گا۔ ایسے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے دنیا کی زندگی کے لیے؟ کیا کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ آخرت کے لیے بھی ہم ایسے ہی کریں کہ ہر جگہ سے ہمیں خیر پہنچ رہی ہو، ہر جگہ سے ہمیں اجر و ثواب مل رہا ہو؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ سوچ ہی وہ نہیں، سوچ ہی وہ پیدا نہیں ہو رہی۔ سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑا ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ابو درداء نامی صحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما ہے، 2 لوگ آتے ہیں اور ان میں سے آ کر ایک کہتا ہے، اے اللہ کے رسول، میں اپنے گھر میں ایک دیوار بنانا چاہتا ہوں، اپنے گھر میں ایک دیوار بنانا چاہتا ہوں، اور اس دیوار کے راستے میں یہ جو میرا پڑوسی ہے اس کا ایک کھجور کا درخت حائل ہو رہا ہے، وہ کھجور کا درخت آپ اس سے کہہ دیجئے وہ مجھے دے دے، تو تاکہ میں اس کو اپنی دیوار کے اندر کر لوں اور دیوار کو بنا دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ بھائی تم اس کو دیوار بنانے دو، اور جو کھجور کا ایک ہی درخت ہے، کیا ہوتا ہے ایک درخت دینے سے؟ تم اس کو ایک کھجور کا درخت دے دو، میں تمہیں جنت میں درخت کی ضمانت دیتا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول، میں اس کو درخت دینے کو تیار ہوں۔ سوچ کی بات ہے، اس کے نصیب میں نہیں تھا۔ ایک اور صحابی بیٹھے ہوئے، ابو دہداء ان کا نام، کہنے لگے اللہ کے رسول، اگر میں اس سے درخت خرید لوں تو کیا مجھے بھی یہ بشارت مل سکتی ہے؟ یہ آفر میرے لیے بھی ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا ہاں تیرے لیے بھی یہ آفر ہے، اگر تو یہ درخت خرید کے اس کو دے دے تو تجھے بھی جنت کی بشارت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد یہ جاتے ہیں اس کے گھر میں، اور اس کو جا کر کہتے ہیں کہ دیکھو میرا باغ جو ہے نا، میرا باغ مدینے کے اندر سب سے بڑا باغ میرا ہے، اور اس کے اندر 600 کھجوروں کے درخت ہیں، تم 600 کھجوروں کے درختوں والا میرا باغ لے لو اور اپنا مجھے ایک درخت دے دو، جس کے بدلے میں اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری سنائی۔ ایک درخت مجھے دے دو، مجھ سے وہ 600 درختوں والا باغ تم دے دو۔ انہوں نے کہا اس سے بڑی بات کون سی ہے، ٹھیک ہے بھائی یہ لے لو، تم مجھے وہ دے دو۔ ابھی یہ گھر واپس جاتے ہیں، اور گھر جا کر اپنے باغ کے اندر نہیں داخل ہوتے، باہر ہی کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو، نیک بخت عورت کو آواز لگاتے ہیں کہ اے ام دہداء، ہم نے یہ جو کھجوروں والا باغ ہے یہ اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، اس کے بدلے میں ایک درخت لے لیا ہے، جنت میں لے لیا ہے، اے ام دہداء یہاں سے باہر نکل۔ اب وہ عورت اگر ہوتی ہماری کوئی عورت، اس نے کہنا تو تیرا دماغ خراب ہے، تو کون سے سودے کر کے آ گئے؟ اور بچوں کی فکر نہیں ہے، پیچھے خاندان کی فکر کوئی نہیں، ہماری فکر نہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ ایسی عورتوں پر قربان جائیں جن کی سوچ اتنی اعلیٰ ہے، نظریہ اتنا اعلیٰ ہے۔ اس نے کہا ربح البیع، اے ابو دہداء تو نے کمال کا سودا کیا، تو نے کمال کی تجارت کی ہے، تو نے 600 درخت دے کر اللہ سے اس کی جنت میں ایک درخت لے لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو جنت میں چلا گیا ہے، تو اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ دنیا میں تو جیسے تیسے گزارا ہو جائے گا، لیکن اگر آخرت میں جنت میں درخت نہ ملا یا جنت نہ ملی تو پھر کیا بنے گا؟ ربیح البیع۔ اپنے خاوند کو تسلی دیتے ہوئے کہا اے میرے سرداج، تم نے کیا کمال تجارت کی ہے، کیا خوبصورت تجارت کی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ سامعین محترم، سوچ کے بدلنے سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ نیک لوگوں کو دیکھ کے سوچ پیدا کریں، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان کو دیکھ کے سوچ پیدا کریں، کاش مجھے بھی اللہ توفیق دے دے کہ جس طرح یہ عبادت کرتا ہے میں بھی عبادت کروں، جس طرح یہ خرچ کرتا ہے میں بھی خرچ کروں، جس طرح یہ صلہ رحمی کرتا ہے میں بھی کروں۔ نیک لوگوں کو دیکھ کے اپنی سوچ اچھی بنائیں، اور برے لوگوں کو دیکھ کر ان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں، اللہ مجھے بچا لے، میں ان لوگوں کے پیچھے نہ چلنا شروع ہو جاؤں۔ سامعین محترم، سوچوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، عقائد کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ سوچ بدلیں گے آپ کا عمل خود بہت ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔